السلام علیکم صالح سوئم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں طالبات کہ ہم لوگ جو ہے آپ کا گرامر والا پورشن جو ہے آج کل چھٹیوں میں یہی آپ کو کروا رہے ہیں، اور ہم کافی گرامر جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ ہماری گرامر میں سے فعل امر حاضر معروف جو ہے یہ جو ہے کرنے والا باقی ہے کام، اور باقی تمام گردانیں جو ہیں فعل مضارع معروف، فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول، فعل مضارع مجہول، اور پھر جو ہے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، اسم فاعل، اسم مفعول، اور پھر جو ہے آپ کے نصاب میں جو قرآنی آیات شامل ہیں ان سے مثالیں جو ہیں ہم ان گردانوں کے صیغوں سے کر چکے ہیں۔ آج ہمارا آخری ٹاپک ہے اس میں فعل امر حاضر معروف۔ فعل کہتے ہیں کام کو، امر کہتے ہیں حکم کو، درخواست کو، فرمائش کو، حاضر حاضر کو، معروف فاعل جس کا معلوم ہو۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے پر کسی کام کے کرنے کا حکم، درخواست یا فرمائش کی جائے۔ وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم، درخواست یا فرمائش کی جائے، فعل امر حاضر معروف کہلاتا ہے۔ کیونکہ عام طور پر حکم حاضر ہی شخص کو دیا جا سکتا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہو، اس لیے فعل امر حکم دینا، درخواست کرنا یا فرمائش کرنا کس سے؟ حاضر اور معلوم شخص کو، اس لیے اسے فعل امر حاضر معروف کہتے ہیں۔ مثلا یہ کہا جائے کہ ارکعی، ارکعی اے عورت تو رکوع کر، اس طرح سے اگر کہا جائے اعمل تو کام کر، اس طرح سے اگر کہا جائے انصر تو مدد کر، تو ایسا حکم، درخواست، فرمائش جو موجود شخص کو، فاعل کو کی جائے، فعل امر حاضر معروف کہلاتا ہے۔ اب اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ فعل امر حاضر فعل مضارع کے واحد مذکر حاضر کے صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ مثلا تکتب سے اکتب، تجلس سے اجلس، اور تسمع سے اسمع وغیرہ۔ اس طرح سے تقتل سے اقتل اور تشرب سے اشرب، اس طرح سے تنصر سے انصر۔ فعل امر حاضر کے 6 ہی صیغے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں جو مضارع حاضر کے صیغوں سے بنتے ہیں۔ جیسے آپ اس کی گردان کریں، لیکن آپ نے یہ قاعدہ اس کا یہ یاد رکھنا ہے کہ فعل امر حاضر کے 6 صیغوں سے فعل مضارع حاضر کے 6 صیغوں سے فعل امر حاضر معروف بنایا جاتا ہے۔ اس طرح سے جیسے تکتب سے اکتب، اب اعراب کی صورت یہ ہوگی کہ اگر فعل مضارع حاضر کے عین کلمے کے اوپر پیش ہے، جیسے تکتبو میں تا پہ پیش ہے، یہ عین کلمہ ہے، اگر اس پہ پیش ہے تو اس کے شروع میں جو الف لگائیں گے اس پہ بھی پیش ہی آئے گی یا وہ بھی مرفوع ہی ہوگا، جیسے تکتبو سے اکتب۔ اس طرح سے دوسرا یہ ہے اس کا اصول اور قاعدہ کہ اگر فعل مضارع معروف کے حاضر کے صیغوں میں عین کلمے کے نیچے زیر ہو یا عین کلمے کے اوپر پیش ہو، جیسے تجلسو میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے، اور پھر اگر یہاں پہ ہم تفتحو کا صیغہ لیں تو یہاں پہ عین کلمے کے اوپر زبر ہے، تو عین کلمے کے اوپر زیر یا زبر ہونے کی صورت میں الف کے نیچے زیر ہی آئے گی، جیسے تجلسو سے اجلس،
اس طرح سے تسمعو سے اسما، لیکن اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہے جیسے تکتبو، تقتلو، تنصرو، تو پھر الف کو بھی پیش ہی دیں گے، مرفوع ہی رکھیں گے۔ اب اس کی گردان کی طرف آتے ہیں۔ تسمعو سے اگر ہم اس کی گردان کرتے ہیں تو تسمعو سے کیا بنے گا؟ اسما، اس کا نون حذف جو ہے وہ حذف کر دیا جائے گا، نون رابی، تو ایک مرسن واحد مذکر حاضر۔ اس طرح سے تسنیہ کے سیغے میں بھی نون جو ہے وہ تسنیہ کا ختم کر دیا جائے گا۔ اسما، تم دو مرد سنو، تسنیہ مذکر حاضر۔ اس طرح سے اسمعو، تم سب مرد سنو، جمع مذکر حاضر۔ اس طرح سے اسماعی، تو ایک عورت سن، واحد مؤنث حاضر۔ اس طرح سے تسنیہ کا صیغہ ویسے ہی آئے گا، اسما، تم دو عورتیں سنو، تسنیہ مؤنث حاضر۔ اس طرح سے اسمانا، تسمانا سے اسمانا، تم سب عورتیں سنو، جمع مؤنث حاضر۔ اب ہم دیکھتے ہیں آپ کے نصابی قرآنی آیات سے اس کی فعل امر حاضر کی ایگزامپلس جو ہیں، مثالیں۔ کلو، تم کھاؤ، ابتغو، تم جستجو کرو، تلاش کرو، اشربو، تم پیو، ایلمو، تم جان جاؤ، حافظو، تم حفاظت کرو، اذکرو، تم یاد کرو، قومو، تم کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، انظر، تو دیکھ، اتقی، تو تقوی اختیار کر، اجعل، تو بنا، علم، تو جان، ثبت، تو ثابت قدم رکھ، اشہدو، تم گواہ ٹھہراؤ، گواہ بناؤ، گواہ لاؤ۔ اب ہم اس کو کسی اور صیغے سے کرتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ فعل مضارع حاضر کا تضریبو کا صیغہ لیں۔ تضریبو کا صیغہ لیں گے تو اس سے کیا بنے گا؟ اضرب، اضرب، چونکہ جو عین کلمہ را ہے اس کے نیچے زیر ہے تو الف کو بھی زیر ہی دیں گے۔ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ اور اب اس طرح سے اگر آپ اس کو تقتلو سے کرتے ہیں، عین کلمے کے اوپر پیش ہو، تو ایسی صورت میں تقتلو سے کیا بنے گا؟ اقتل، اقتلا، اقتلو، اقتلی، اقتلا، اقتلنا۔ اس طرح سے اگر آپ تفتح سے اس کو کرتے ہیں تو کیا آئے گا؟ افتح، افتحا، افتحو، افتحی، افتحا، افتحنا۔ اس طرح سے آپ شاربہ سے کرتے ہیں تو کیا بنے گا؟ تشریبو، تشریبو سے کیا بنے گا؟ اشرب، اشربا، اشربو، اشربی، اشربا اور اشربنا۔ اس طرح سے اگر آپ اس کو کرتے ہیں تکتبو سے، اکتب، اکتوبا، اکتبو، اکتوبی، اکتوبا، اکتبنا۔ اس طرح سے اگر آپ اس کو کرتے ہیں تذکرو سے، اذکر، اذکرا، اذکرو، اذکری، اذکرا، اذکرنا۔ اس طرح سے اگر آپ اس کو کرتے ہیں تجلسو سے تو کیا آئے گا؟ اجلس، اجلسا، اجلسو، اجلسی، اجلسا اور اجلسنا۔ اجلس، اجلسا، اجلسو، اجلسی، اجلسا، اجلسنا۔ اور کسی صیغے سے اگر کرتے ہیں تو آپ صیغہ لیں۔ تعلمو، تعلمو سے کیا آئے گا؟ علم، علما، علمو، علمی، علما، علمنا۔ تو یہ گردان فعل امر حاضر معروف
ایسا فعل جس میں حاضر کو معروف حاضر کو یا معلوم فاعل کو کسی چیز کا حکم دیا جائے یا درخواست کی جائے یا فرمائش کی جائے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ بنایا جاتا ہے فعل مضارع معروف کے حاضر کے صیغوں سے۔ یہ 6 صیغے ہیں، تو یہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ مضارع حاضر کا صیغہ لیں، تسمعوا، علامت مضارع جو ہے تا، اس میں علامت مضارع ہے، اس کو حذف کریں اور اس کے شروع میں الف لگا دیں اور آخر کو جزم دے دیں۔ اور پھر الف کے نیچے اعراب کی صورت کیا ہوگی کہ اگر عین کلمے کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے تو دونوں صورتوں میں الف کے نیچے زیر ہی آئے گی، لیکن اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہے، رفع ہے، تو الف کے نیچے اوپر بھی پیش ہی آئے گی۔ جیسے تفتح، عین کلمے کے اوپر زبر ہے تو الف کے نیچے زیر آئے گی، افتح۔ اس طرح سے تضرب سے اضرب، زبر یا زیر دونوں صورتوں میں الف کے نیچے زیر آئے گی، لیکن اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہے تقتلو تو پھر الف کے اوپر بھی پیش ہی آئے گی، اقتل، اقتلا، اقتلو، اقتلی، اقتلا، اقتلنا۔ اور پھر اس کی اگزامپل بھی آپ نے دیکھ لی کہ کلو، ابتغوا، اشربوا، علموا، حافظوا، اذکروا، قوموا، انظر، اتقی، اجل، علم، ثبت، اشہدوا۔ اور آپ ان کے معنی پر اگر غور کریں تو آپ بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے یا کوئی درخواست کی جا رہی ہے یا کوئی فرمائش کی جا رہی ہے، تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ کلو، اے لوگو کھاؤ، کلو کیا ہے؟ فعل امر حاضر معروف ہے۔ اب اگر آپ اس کو تعاملو سے کرتے ہیں تو ایمل بنے گا، ایمل، ایملا، ایملو، ایملی، ایملا، ایملو، ایملنا، تثنیہ کا صیغہ ہے جمع کا۔ اس طرح سے ارکعی، ارکعا، ارکعو، ارکعی، ارکعا، ارکعنا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم جو ہے فعل امر حاضر نہیں، فعل امر غائب جو ہے وہ اس کی گردان کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔